الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أو تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين تمام تعریفات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص جو ہم سب کا خالق مالک رازق آقا اور داتا ہے بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا
جن کے ذریعے سے بھٹکتی ہوئی انسانیت کو جہنم کے گڑھوں سے نکال کر جنت کے راستوں پر چلایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار لاتعداد رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ کے ان ساتھیوں پر جنہوں نے آپ کا ہر حال میں ساتھ دیا، آپ کی ہر بات پر لبیک کہا، آپ کی ہر بات کو بڑے غور سے سنا، اسے محفوظ کیا، اس پر عمل کیا اور ہم تک پہنچایا۔ محترم سامعین، آج 17 رمضان المبارک ہے اور یہ دن بڑے تیزی سے گزر رہے ہیں۔ یقین مانے ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ کل ماہ مبارک آیا تھا اور آج ہاتھوں سے بڑی ہی جلدی اور تیزی سے رخصت ہو رہا ہے۔ ایسے ہی انسان کی زندگی ہے، انسان کی زندگی بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ اس دنیا کو ہر آنے والا ہمارا دن وہ خیر باد کہہ رہا ہے، اس دنیا سے ہمیں دور کر رہا ہے اور آنے والے شب و روز ہمیں آخرت کے قریب کر دے۔ لیکن ہم انسان مسلمان آج آخرت کو بھلا چکے ہیں اور دنیا کے پیچھے لگ چکے ہیں۔ ہماری مسلمانوں کی حالت بڑی ہی پتلی ہو چکی ہے، بڑی ہی کمزور ہو چکی ہے، ایمانی طور پر ہم بڑے ہی پیچھے جا رہے ہیں۔ ہم قرآن و سنت سے، اللہ کی کتاب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، نماز روزے سے، نیکیوں سے، دین کے کاموں سے پیچھے پیچھے ہیں اور دنیا کے معاملات میں آگے آگے دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، لیکن وہ ہم سے دوسری قومیں کہیں آگے نکل گئی۔ ہم نے ابھی اتنی ترقی دنیا میں بھی نہیں کی، دنیاوی طور پر بھی نہیں کی ہے جتنی اور قوموں نے کر لی۔ تو گویا کہ ہم دین کے اعتبار سے بھی پیچھے جا رہے ہیں اور دنیا کے اعتبار سے بھی پیچھے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، ساتھی، بزرگ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، بخشش کا مہینہ، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ، رب کو راضی کرنے کا اور کروانے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کا اور جنت میں لے کے جانے کا یہ مہینہ ہے۔ جو انسان اس مہینے کی خیر و برکت سے محروم کر دیا گیا، وہ ہر طرح کی بلائی اور ہر طرح کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اس مہینے کی ہر رات میں رب کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی، اے نیکی کرنے والے انسان، اے نیکی کی تڑپ اور طلب رکھنے والے انسان، اقبل، آگے بڑھ، نیکیوں کا سیزن آیا ہے، نیکیوں کا موسم آیا ہے، یہ موسم بہار ہے نیکیوں کے لیے، آگے بڑھ اور نیکیاں کر، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے گنہگار انسان، اے نافرمان انسان، اے رب کے باغی انسان، جو پورے 11 مہینے رب سے دور رہا، رب کی نافرمانیاں کرتا رہا، نماز روزے سے، اچھے اعمال سے غافل رہا، اے گنہگار انسان، اے خطا کار انسان، اپنے گناہوں سے بچ جا، رک جا اور رب کے در پہ آ کے اپنے رب کو منا لے، اپنے گناہوں کو بخشوا لے۔ رب کا قرآن جو میں نے سورہ زمر کی آیات پڑھی ہیں وہ بھی اسی طرف ہمیں بلا رہا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہیں، جنہوں نے اسراف کر لیا ہے، حد سے بڑھ گئے ہیں، جن سے گناہ ہو گئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ ابھی وقت ہے کہ رب کے در پر آ کر اپنے آپ کو جھکا لو، اپنے گناہوں کو بخشوا لو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو سارے کے سارے گناہ معاف کر دینے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تم اس کے در پہ آؤ تو صحیح، اپنے آپ کو جھکاؤ تو صحیح، اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیکو تو صحیح، اور رب سے معافی تو مانگو صحیح۔ دیکھو پھر رب تمہیں کیسے معاف کرتا ہے۔ وہ رب جو 100 ماؤں سے 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ قسم باللہ، جب بندہ صدق دل سے رب سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، عزم کر لیتا ہے، یا اللہ جو پہلے گناہ ہو چکے ہیں، جو کرتا آ رہا تھا ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں، ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اور آئندہ کے لیے اپنے رب سے عہد کر لیتا ہے کہ دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو رب گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا، بلکہ جو پکی سچی توبہ کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پکی سچی توبہ کرنا لینے والے انسان کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کو رب تعالیٰ معاف ہی نہیں کرتا بلکہ نیکیوں میں بدل دیتا۔ اس سے بڑھ کر اس کی کوئی رحمت، بخشش، مہربانی اور کرم نوازی اور ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ لا علمی میں، غلطی میں گناہ کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، بغاوت کرتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، لیکن احساس ہوا کہ میں غلط کرتا رہا، رب کی نافرمانیاں کرتا رہا، بغاوتیں کرتا رہا، ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، رب کے در پہ آ جاتا ہے، اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے اور پکی سچی توبہ کر کے آئندہ کے لیے عزم کر لیتا ہے کہ رب آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو رب تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر کے وہ سارے نیکیوں میں بدل دے گا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لو لگاؤ، اپنے رب کی طرف جھک جاؤ، اپنے آپ کو جھکا لو، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اور اس کے سامنے اپنے آپ کو سجدہ ریز کر لو، سر خم تسلیم کر لو، اس سے پہلے پہل کہ تم میں سے کسی کے پاس عذاب آ جائے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ عذاب آ جانے کے پہلے، عذاب آ جانے سے پہلے پہل جو آدمی اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، دین اسلام کے مطابق اپنے آپ کو چلانے لگ جاتا ہے، اس شریعت، اس دین جو رب نے نازل کیا ہے اس کا اپنے آپ کو پابند بنا لیتا ہے، رب تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو انسان یہ سب کچھ آ جانے کے باوجود اکڑا رہتا ہے، تکبر کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو جھکاتا نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس اچانک عذاب آ جاتا ہے، جب تم پر عذاب آ جائے گا، رب کی گرفت اور پکڑ آ جائے گی، تم معافی مانگو گے، مدد مانگو گے، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ عذاب کے آنے سے پہلے رب نے وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، ڈھیل دی ہے کہ انسان اپنے آپ کو میرے سامنے جھکا لے، ان گناہوں سے باز آ جا۔ اگر تو وہ باز آ جاتا ہے، جھکا لیتا ہے، تو رب سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایھا المذنبون المسرفون انیبوا الی ربکم
ای ارجعوا الی طاعتی بفعل المامور وترک المنہی واسلموا له ای اخلصوا اعمالکم ظاہرا وباطنا۔ امام ابن کثیر اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، رب فرماتا ہے ایھا المذنبون، اے گناہ کرنے والے لوگوں، اے حد سے بڑھنے والے لوگوں، انیبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف اپنے آپ کو جھکا لو، اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کر لو، جن کاموں کا اس نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لاؤ، اور جن سے رب نے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لو۔ جن کاموں کو کرنے کا رب نے حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لو، وہ کام کرو، اور جن کاموں سے رب نے روکا ہے، اس کے رسول نے روکا ہے، ان سے اپنے آپ کو روک لو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ أَخْلِصُوا أَعْمَالَكُمْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، اس کے سامنے جھکا لو اپنے آپ کو۔ کیا مطلب؟ اپنے اعمال کو خالص اس کے لیے کر لو، اپنے اعمال کو خالص رب کے لیے کرو، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ ظاہری طور پر بھی جو تم نے عبادت نیکی کرنی ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنی ہے، وہ بھی کس کے لیے؟ رب کے لیے۔ اور باطنی طور پر بھی جو تم نے عمل کرنا ہے، تمہاری نیت بھی ٹھیک ہو اور تمہارے اعمال بھی ٹھیک ہو، وہ بھی کس کے لیے؟ رب کے لیے۔ مبادرین بذلک حلول العذاب قبل ان یحل بکم ثم لا تنصرون، اور یہ کب کام کرنا ہے؟ ان کاموں کے کرنے میں جلدی کرو، نیک اعمال کرنے میں، رب کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں جلدی کرو، جن سے رب نے روکا ہے ان سے جلدی رک جاؤ، اس سے پہل کہ تم پر وہ عذاب جو اس نے نازل کرنا ہے وہ نازل ہو جائے، اور پھر تمہیں مہلت بھی نہ دی جائے، تمہاری مدد نہ کی جائے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور اس اچھی شریعت کی، اچھے دین کی، جو سب سے اعلیٰ، عمدہ اور بہتر دین ہے، جو رب نے شریعت دین تمہاری طرف تمہارے رب نے نازل کیا ہے، اس کی پیروی کر لو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہل کہ تم میں سے کسی کے پاس اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے کہ یہ عذاب کیسے آ۔ اب رب کی پکڑ دیکھو، رب کا عذاب دیکھو، یہ رب کے عذاب، یہ پکڑیں، یہ سزائیں، یہ گرفتیں جب آتی ہیں تو پوچھ کر نہیں آتی، یہ بتا کے نہیں آتے ہیں کہ ہم آنے لگے ہیں۔ رب کا عذاب، رب کی پکڑ، رب کی گرفت اچانک آ جاتی ہے، اور اس کے ایسے ایسے لشکر ہیں، ایسی ایسی اس کے پاس فوجیں ہیں، ایسی ایسی قوتیں ہیں، ایسے لشکر ہیں جو نظر بھی نہیں آتے، اور ایک گھٹے بندے کو گرا دیتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر نہیں پتہ چل رہا تو ہسپتالوں کا، اپنے پاکستان کے ہسپتالوں کا سروے کر لو، دیکھ لو، آج ہسپتال بھر چکے ہیں مریضوں سے۔ انڈیا کے اندر الیاذ باللہ اللہ کے عذاب نے اتنی تباہی لا دی ہے، اتنی تباہی کہ برطانیہ اور امریکہ کی رپورٹ کے مطابق ایک دن کے اندر 10 ہزار بندہ مر رہا ہے۔ ان کی حکومت اور گورنمنٹ تو یہ کر رہی ہے، ظاہر کہ 2000 مرا، 2500 مرا، لیکن ایک دن کے اندر جو امریکہ اور برطانیہ نے رپورٹ شائع کی ہے، وہ کہتے ہیں انڈیا کے اندر ایک دن میں کرونا کی وجہ سے 10,000 بندہ مر رہا۔ یہ رب کی پکڑ اور گرفت ہے۔ وہ جنہوں نے کشمیر کے اندر اتنے ظلم ڈھائے، مسلمانوں پر ان کی زندگیوں کو کس طرح اجیرن اور تنگ کیا، اور مسلمانوں پر اتنے تشدد اور ظلم کیے، الیاذ باللہ، وہ دنیا دیکھتی رہی لیکن کوئی ٹس سے مس نہ ہوا،
کسی نے آواز نہ اٹھائی. وہ جیتے جاتے جاگتے انسانوں کے ساتھ تم کیا ظلم کر رہے ہو؟ کون سے دور کی زندگی گزار رہے ہو؟ کسی نے ان کی حمایت میں مدد میں آواز نہ اٹھائی اور نہ ہی ان کا کوئی معاون اور مددگار بنا اور نہ ہی جا کے ان کا ساتھ دیا. زبانی کلامی تو دعوے کرتے رہے. ہم باحیثیت مسلمان ہونے کے باوجود ہم یہ دعوے کرتے رہے کشمیریوں ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے آخری خون کے قطرے تک تمہارے ساتھ ہیں. لیکن زبانی کلامی دعوے تھے. ہم نے جا کے عملی طور پر کچھ نہیں کیا, کوئی مدد نہیں کی. ان کو لاک ڈاؤن کیا گیا, ان پر ان کی زندگی بند کر دی گئی. رب نے پوری دنیا پوری کائنات کو دیکھا کہ مسلمان مظلوموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور دنیا کے ٹھیکیدار حکمران یہ وڈیرے یہ کیا کرتے ہیں. ایک پر ظلم ہو رہا ہے, دوسرا اس ظالم کو روکنے والا ہے یا نہیں, مظلوم کی مدد کرنے والا ہے یا نہیں. رب دیکھتا رہا عرشوں پر. اس نے ڈھیل دی رکھی کہ اب کوئی اٹھتا ہے ان کی مدد کے لیے, ان بے سہارا ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے, ان بوڑھے کمزور ضعیف لوگوں کی مدد کے لیے, ان جوان بچیوں کی مدد کے لیے, ان ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی مدد کے لیے کوئی اب اٹھتا ہے لیکن کوئی نہ اٹھا. تو رب نے کہا تو تم نہیں اٹھتے ہو تو اب میں اپنی فوج اٹھا دیتا ہوں. تم نہیں اٹھتے ہو تو اپنی فوج اٹھا دیتا ہوں, اور تمہیں میں اب دکھلاتا ہوں کہ کس طرح کسی پر ظلم کیا جاتا ہے. تم ظالم بنے ہو تو ہماری اب پکڑ سے بچ کر دکھاؤ, اب بچ کر دکھاؤ, نکل کر دکھاؤ. پوری دنیا کو انہوں نے کشمیر کو لاک ڈاؤن کیا, رب نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کروا دیا. ہوا ہے کہ نہیں ایسا؟ ہو رہا ہے یا نہیں ایسا ہو رہا ہے؟ جیسا ظلم کر رہے تھے دنیا کے اندر ہی رب نے دکھا دیا کہ تم پر بھی ویسا ہی اس کی جزا اور اس کی سزا تمہیں ملے گی. لاک ڈاؤن کیا, اور پھر جس طرح ان کو تڑپا کے تم فٹ پاتھوں پہ مار رہے تھے, ان کو ہسپتالوں کے اندر جانے ایک تو پہلی بات جانے ہی نہیں دیا جاتا تھا, اگر جاتے بھی تھے تو ان کے زخموں پر نمک چھڑکتے. آج رب نے ایسے ہی کیا ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, رب کبھی کسی قوم پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے. ولکن کانوا انفسهم یظلمون, لیکن خود لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. رب نے کبھی کسی پر ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کیا ہے. خود قومیں خود لوگ اپنی جانوں پر جب ظلم کرتے ہیں تو پھر رب ان ظالموں کو پکڑتا ہے اور بتلاتا ہے کہ دیکھو, دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بناتا ہے کہ دیکھو اگر ظالموں کے ہاتھ کو روکو گے نہیں, مظلوم کی مدد نہیں کرو گے اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے نہیں ہوگے تو پھر میں نے ظالموں کو تو ہلاک کرنا ہی کرنا ہے, تباہ کرنا ہی کرنا ہے, اور پھر اس کی لپیٹ میں باقی بھی آ جاتے ہیں. رب کا قرآن فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اے لوگو, اے ایمان والو, اے مسلمانوں کلمہ پڑھنے والو, رب کی اس پکڑ سے, اس عذاب, اس گرفت سے بچو, ڈرو جو صرف تم میں سے ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا. اس کا عذاب صرف ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا بلکہ اس کی لپیٹ میں سارے لوگ آ جائیں گے. پھر برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. میرے بھائی ساتھی بزرگ, آج وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. جو غلطیاں کوتاہیاں ہم کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں اور مظلوموں کی مدد کرنا شروع کر دیں. ان کے لیے اٹھیں, ان کی مدد کریں. ہمارے اسلاف کو دیکھو, ہمارے بزرگوں کو دیکھو,
وہ مسلمان جو پہلے حکمران اور قیادت تھی ان کی سیرتوں اور زندگیوں کو دیکھو. اگر وہاں سے یہاں سے ادھر ہندوستان سے ایک خاتون آواز دیتی ہے یا حجاج اے حجاج، اگرچہ حجاج کو ظالم حکمران کہا جاتا ہے اور اس نے ظلم بھی کیے، لیکن اس کے اندر ایمانی غیرت تھی، یہ جذبہ تھا. اپنی بہنوں کی آواز پر اس نے لبیک کہا بہن تو نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے، چاہے کئی سمندر پار تو بیٹھی ہے، میں تیری مدد کے لیے ضرور آؤں گا. اور محمد بن قاسم کو بھیجا جو پاکستان میں اور اس بر صغیر کے اندر اسلام اور مسلمان اور اسلام داخل ہونے کا جو سبب اور ذریعہ بنا ہے، اس کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں. وہ کیوں عرب کے لوگ آئے؟ ایک بہن کی پکار پر آئے. وہ آج ہماری کتنی بہنیں پکارتی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہاں سو گئے ہیں مسلمان؟ وہ کتنے کو تڑپتے ہوئے دیکھتے ہیں، ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کے سینوں کو چاک ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کے ایک ایک عضو کو کٹتے ہوئے دیکھتے ہیں. اپنی بہنوں کی ننگی تصویریں برہنہ ہمارے سامنے کر دی جاتی ہے اور ان کے اعضاء کو، مخصوص اعضاء کو کاٹا جاتا ہے. کوئی آواز نہیں اٹھاتا، کوئی ان کی مدد کے لیے اور ساتھ کے لیے جاتا نہیں. تو رب کے عذاب نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ وہ ادھر تڑپتے رہیں اور رب کہے گا کہ تم سکون سے مزے سے زندگی گزارو. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ رب کے اصول اور قانون اور قاعدہ اور کلیہ نہیں ہے کہ رب ادھر ظلم ہو رہا ہو اور ساتھ میں بیٹھا آپ تم موج بیلی کی زندگی گزار رہے اور رب پھر تمہیں معاف کر دے. ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی ساتھی بزرگ. رب نے وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، ڈھیل دی ہے. اس نے فرمایا ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر دو. او تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، یا کوئی نفس یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس جو میں نے رب کے دین کے معاملے میں کوتاہی کی، میں نے دین پر چلنے کے معاملے میں جو کوتاہی کی میں پیچھے رہا، اس پر مجھے افسوس ہے. وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو مذاق کرنے والوں میں سے تھا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، جب عذاب آ جائے گا، موت سامنے نظر آنے لگ جائے گی، تو اس وقت کو یہ نہ کہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقی لوگوں میں شامل ہو جاتا. او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کوئی یہ نہ کہے جب موت کو دیکھ لے، عذاب کو دیکھ لے، کہ اگر اللہ مجھے دوبارہ لوٹا دیتا، ایک بار مجھے مہلت اور ڈھیل دے دیتا تو میں ضرور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. رب تعالیٰ فرماتا ہے جب انسان کو موت آ جاتی ہے، موت کو دیکھنے لگ جاتا ہے، عذاب اس پہ آ جاتا ہے، اب بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی ہے، تو اس وقت کہتا ہے یا اللہ مجھے مہلت دے دے، مجھے دوبارہ ایک دفعہ ڈھیل دے دے، یا اللہ دوبارہ بھیج دے. میں جو کوتاہی کرتا رہا، دین سے غفلت برتتا رہا، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا. رب کہے گا بلا کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی، تیرے پاس میری آیات آئی تھیں، میرے احکامات آئے تھے. فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، تو نے ان کو جھٹلا دیا، ان سے تکبر کیا اور تو کافروں میں سے رہا، کافروں کا ساتھی اور بیلی بنا رہا. اب تو بھی ان کے ساتھی. میرے بھائی ساتھی بزرگ، یہ جو کرونا ہے، یہ رب کا عذاب، یہ وبا، یہ پکڑ، یہ دنیا پر کیوں آ گئی ہے؟ کس لیے آ رہی ہے؟ کیوں ہم لاک ڈاؤن کر دیے گئے ہیں؟ کیوں ہمیں گھروں کے اندر بند کر دیا گیا ہے؟ کیوں ہمارا تعلیمی نظام اور سسٹم تباہ کر دیا گیا ہے؟ ایک مزدور انسان اپنے پیٹ کے لیے محنت مزدوری کے لیے کیوں بلک رہا ہے، کیوں تڑپ رہا ہے؟ اس کو کھانے کے لیے گھر میں کھانا نہیں مل رہا ہے. اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ رب کا عذاب، یہ رب کی گرفت
رب کی پکڑ کب آتی ہے؟ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو زمین کے اندر، آسمان کے اندر، خشکی اور تری کے اندر جو تمہیں فساد نظر آ رہا ہے، یہ جو تباہی نظر آ رہی ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ان کے برے اعمالوں کی وجہ سے ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ ہمارا عذاب آتا ہے، پکڑ اور گرفت آتی ہے. وَلِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ رب پہلے ہلکے ہلکے عذاب اس لیے دیتا ہے تاکہ جو بعض برے اعمال کر بیٹھے ہیں ان سے رجوع کر لیں، ان سے معافی مانگ لیں، ان سے توبہ کر لیں اور ان گناہوں کو چھوڑ دیں. جب بندہ معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو رب بھی معاف کر دیتا ہے، رب بھی معاف کر دیتا ہے، رب بھی اس کو مہلت دے دیتا ہے، رب بھی ڈھیل دے دیتا ہے اور ان آئے ہوئے عذابوں کو ٹال لیتا ہے. ایک صحیح حدیث ابن ماجہ اور البانی علیہ الرحمہ نے الجامع الصغیر کے اندر اس کو بیان کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. قال اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، ہمارے سامنے آ کے آپ نے بیان کیا. فقال یا معشر المہاجرین، آپ نے فرمایا مہاجرین کی جماعت، اے میرے ساتھیوں جو میرے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہو، ان کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم ان 5 چیزوں کے اندر مبتلا کر دیے جاؤ گے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم ان 5 چیزوں کو پاؤ. جس قوم کے اندر آ جاتی ہیں یہ 5 چیزیں، پھر اس قوم کی تباہی 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 ہوتی ہے. فرمایا پہلی چیز، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، کسی قوم کے اندر بے حیائی اور یعنی فحاشی عام نہیں ہوتی ہے. حتی یعلنوا بہا، جب کوئی قوم علل اعلان سر عام کھلے بازار، آج دیکھو مارکیٹوں کے اندر، بازاروں کے اندر، فٹ پاتھوں کے اوپر عورتیں کھڑی ہیں، اپنے جسم کی اپنی عزت کے سودے کر رہی ہیں. آج ہم نے مسلمانوں نے اڈے بنا دیے ہیں فحاشی کے، عریانی کے، بے حیائی کے. سکولوں کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر ہمارے آج کیا ہو رہا ہے؟ تو کیا یہ اسلام ہمیں تعلیم و تربیت دیتا ہے؟ آج ہم اپنی نوجوان بچی کو، نوجوان نسل کو کس راستے پہ چلا رہے ہیں؟ ان کا لباس دیکھو، وضع میں ہو تو تم نصارا تو تمدن میں غرور. اقبال نے کہا تھا اور مسلمانوں تمہارا رہن سہن، طور طریقہ، تمہارا چال چلن، تمہارا جو ہے وضع قطع، تمہارا لباس، تمہاری جسم کی بناوٹ، شکل و صورت، وضع میں ہو تو تم نصارا، عیسائیوں جیسے. مردوں نے داڑھیوں کو کٹوانا شروع کیا ہوا ہے اور عورتوں نے اپنے لباس وہی عیسائیوں اور یہودیوں جیسے بنائے ہوئے. وضع میں ہو تو تم نصارا تو تمدن میں ہنود، ہمارا رہن سہن ہندوؤں جیسا. یہ ہے مسلمان کہ جن کو دیکھ کر شرمائیں یہود. آج مسلمانوں کی حالت قسم باللہ یہ ہو چکی ہے کہ وہ یہودی اور کافر دیکھ کے شرماتے ہیں کہ یہ مسلمان کر رہا ہے، وہ یہ مسلمان کر رہا ہے. تو ہم آخری نبی کو ماننے والے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، اس کی کتاب کو ماننے والے، لیکن ہمارے طور طریقے دیکھو، ہمارا لباس، رہن سہن دیکھو، ہم کیا کر رہے ہیں. فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدکاری، زناکاری یہ عام ہو جاتی ہے اور وہ علل اعلان سر عام کرنے لگ جاتے ہیں، الا فشا فیہم الطاعون، ایسی قوم کے اندر پھر رب کی طرف سے طاعون عام ہو جاتی ہے. طاعون جیسی بیماریاں پھر رب بھیج دیتا ہے. والاوجاع التي لم تكن مدت في اسلافهم الذين مضوا،
اور رب ایسی ایسی بیماریاں اس قوم کے اندر بھیجتا ہے جو ان کے پہلے بزرگوں میں کبھی انہوں نے نام تک نہیں سنا ہوتا، کبھی وہ بیماریاں آئی نہیں ہوتی ہیں، انہوں نے نام تک نہیں سنا ہوتا۔ یہ کب بیماریاں آتی؟ کرونا کا کسی نے نام سنا؟ سب دو سال پہلے، 2 سالوں سے پہلے کسی نے کرونا کا نام سنا تھا کہ یہ کون سی بیماری ہے؟ ایسی ایسی بیماریاں کب آتی ہیں؟ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی، زناکاری، بدکاری عام ہو جاتی۔ ایسی ایسی بیماریاں جو ان کے پہلے لوگوں نے سنی تک نہیں ہوتی تھی، آج وہی بیماریاں، وہی حالت ہماری ہو چکی۔ اور دوسری بات، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، فرمایا جب دوسری بیماری، دوسری چیز آپ نے فرمایا کسی قوم کے اندر آ جاتی ہے، وہ ناپ تول کے اندر کمی کرنے لگ جاتی۔ آج ہر ہمارا مسلمان ڈنڈی مارنے کے چکر میں، دوسرے بھائی کو لوٹنے کے چکر میں ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز لینی ہو، دینی ہو، بڑی چیزوں کے اندر حساب ہی نہیں۔ ایک ریڑھی والا، اس نے 1 کلو کی چیز دینی ہے تو اس کے اندر بھی ڈنڈی مارنی۔ فرمایا جب کوئی قوم ناپ تول کے اندر کمی کرنے لگ جاتی ہے، ہر انسان دوسرے کو دھوکہ دینے لگ جاتا ہے، الا اخذوا بالسنین، ان پر رب قحط سالی کو مسلط کر دیتا ہے، وشدت المعونہ، ان پر ان کی زندگی کو تنگ کر دیا جاتا ہے، روزی روٹی کو بند کر دیا جاتا ہے، وجور السلطان علیہم، اور ظالم اور جابر قسم کے بادشاہ ان پر مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہو رہا ہے نہیں ایسا؟ ہم دھوکے دینے کے چکر میں پڑے ہیں ایک دوسرے کو۔ رب نے کہا تم کر لو ایسا، ماپ تول کے اندر کمی کر لو، ڈنڈیاں مار لو، دھوکے دے لو، اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تو رب نے قحط سالیاں ہم پر مسلط کر دی، ہماری جو ہے معیشت وہ ہم سے بند کر لی، اور ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِيعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اور کوئی قوم زکوٰۃ نہیں روکتی ہے، جب وڈیرے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسانا چھوڑ دیتا ہے، وہ بارش بند کر دیتا ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو 1 قطرہ بھی تمہیں نہ پلایا جاتا۔ اور کوئی قوم، چوتھی بات، جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو، وعدوں کو توڑ دیتی ہے۔ ہم نے یہ ملک پاکستان لیا تھا کس بنا پر؟ لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا تھا کہ ہم پورا دین اسلام اور اسلام کے قوانین کا یہاں پہ نفاذ کریں گے، اس لیے ہم نے اس دین کو، اس ملک کو لیا تھا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج دین پہ چلنے والوں پر سختیاں کی جاتی ہیں۔ ہمارے اس ملک کے اندر جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتی ہے، الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، پھر اللہ ان کے علاوہ اور دشمنوں کو مسلط کر دیتے، ان سے ہٹ کر دوسری قوموں کے دشمن ان پر مسلط کر دیے جاتے۔ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، تو جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ سارے لوٹ کے لے چلے جاتے ہیں، سب کچھ لوٹ کے یہاں سے ویسے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ کچھ ہوتا ہے۔ آخری بات، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور جب تک ان کے حکمران اور امام وڈیرے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے اور اللہ نے جو دین نازل کیا ہے اس کو نہیں اپنائیں گے، اگر اس کو چھوڑ دیں گے، الا جعل اللہ بأسهم بینہم، مگر یہ کہ اللہ ان کو آپس میں لڑا دیں گے۔ آج ہماری حکومتیں آپس میں ایک دوسرے کے لڑنے کے چکر میں پڑی ہوئی، آپس میں ہم ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، اس کی کوشش ہے اس کو مارا جائے، دوسرے کی کوشش ہے اس کو زیر کیا جائے، ہم اسی کام کے اندر الجھے ہوئے۔ یہ رب کی سزائیں، رب کے عذاب کب آتے ہیں؟ جب یہ کام ہم کرتے ہیں تو رب کے عذاب یہ آتے ہیں، سزائیں یہ آتی ہیں۔ تو میرے بھائی، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے پکی سچی توبہ کریں۔ یہ وقت ہے، مبارک مہینہ ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف راغب ہو جائیں۔
جو غلطیاں کی ہیں ان سے پکی سچی توبہ کریں، رب ہم پر مہربانی کر دے گا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر یہ بستیوں والے، یہ شہروں والے، لو ان اہل القریٰ، یہ بستیوں والے، یہ شہروں والے، آمنو ایمان لے آئیں، واتقوا اور تقوی اختیار کر لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم آسمان و زمین کی برکات کے دروازے ان پر کھول دیں گے۔ اگر ایمان لے آئیں، صحیح معنوں میں تقوی اختیار کر لیں تو رب کی رحمتوں کے دروازے کیا ہیں؟ آسمان سے بھی کھل جائیں گے، زمین سے بھی کھل جائیں گے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے جھٹلایا، ہماری آیات کو جھٹلایا، ایمان تقوی سے دور ہوئے، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی بدولت ان کو پکڑنا شروع کر دیا۔ میرے بھائی بزرگ جا رہے ہیں، کل ہمارے جماعت کے بزرگ خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، وہ رات کو قضاء الہی سے وفات پا گئی۔ نیک لوگ، بزرگ، علماء اس دنیا سے اٹھ رہے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں اس دین کے لیے چن لے اور دین کا کام کرنے لینے، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دینی کام الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ کے علاقے میں اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اللہ اس کو آباد کرے، اس کو آباد رکھے، اور یہ جو بوٹا آپ لوگوں کی محنت اور کاوش سے لگا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توڑ چڑھا ہے اور اس کو ایک مرکز بنا دے۔ اس میں آپ نے بھائیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، جتنا ہو سکے۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اللہ کے لیے ایک گھر بناتا ہے، اللہ کا گھر بناتا ہے دنیا میں، اللہ اس کا گھر کہاں بنا دیتا ہے؟ جنت میں بنا دیتا ہے۔ میرے بھائی اس مرکز قدوسیہ، یہ آپ اس کے لیے آپ نے جتنا تعاون ہو سکے، آپ 1 مصلی، 2 مصلی، 10 مصلی جتنے کر سکتے ہیں وہ ضرور آپ نے کرنا ہے۔ یہی کام ہمارے آنے والے اعمال ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، جو تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور امید کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔